قرآن مجید میں ایسی کوئی بات ہمیں نظر نہیں آتی کہ جس سے کہا جا سکے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ ہم بچپن سے جن کتابوں کا مطالعہ کرتے آئے ہیں ان سب میں بھی اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں، جیسے قرآن مجید میں ہوتی ہیں۔ وہاں پر پیغمبر کے گھریلو معاملات بھی زیر بحث آ رہے ہیں، وہاں پر لوگوں کو ملامت بھی کی جا رہی ہے، وہاں پر اطلاقی کریکٹرز بھی زیر بحث ہیں۔ اسی طرح سے جس طرح ہم عام طور پر کسی کلام میں پڑھتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، کسی سے شکوہ کرتے ہیں، کسی سے گلہ کرتے ہیں، تو وہ سب کے سب مضامین جو عام کتابوں میں ہوتے ہیں وہی قرآن مجید کے اندر بھی ہیں۔ تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، کیونکہ انسان جیسے بات کرتا ہے قرآن بھی ویسے ہی بات کر رہا ہے۔ اس موضوع پر ہم اس سے پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں اور میں نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا بھی ہے کہ قرآن مجید اپنے بارے میں کیا استدلال کرتا ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ ما ھذا قول البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، تو پھر وہ کیا چیز ہے جسے وہ معیار کی حیثیت سے پیش کرتا ہے۔ وہ سب باتیں قرآن مجید نے متعین طریقے سے خود واضح کر دی ہیں۔ اس نے یہ بتایا ہے کہ دنیا میں جب انسان کسی کلام کو وجود میں لاتا ہے یا کوئی فکر پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے پس منظر میں صحیح و خطا کے بے شمار مراحل رکھتا ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ اچانک کوئی شخص ایک دن اٹھے اور اٹھ کر وہ ارسطو، افلاطون یا نیوٹن اور آئنسٹائن کی زبان میں گفتگو شروع کر دے۔ وہ پیدا ہوگا، وہ پڑھے گا، وہ لکھے گا، وہ مشق و مزاولت کرے گا، وہ مختلف مراحل سے گزرے گا، وہ چیزیں سیکھے گا، اس میں کسی چیز کو چھوڑے گا، کسی چیز کو اختیار کرے گا، ترک و اختیار کے تراشیدم، پرستیدم، شکستم کے بہت سے مراحل سے گزرنے کے بعد کوئی فکر متعین ہوتا ہے۔ قرآن مجید جس ہستی کی طرف سے پیش کیا گیا اس کی زندگی ایک واقعے کی حیثیت سے ہمارے سامنے ہے۔ وہ کوئی ما قبل تاریخ کی شخصیت نہیں ہے، ان کی پوری زندگی کے احوال سے دنیا واقف ہے۔ یہ احوال کم و بیش اجماع اور تواتر کے ساتھ منتقل ہو رہے ہیں۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے 40 سال تک ایک بستی میں بسر کیے ہیں، وہاں چند 100 گھروں کی بستی ہے، اس میں ہر شخص جانتا ہے کیا چیز ہے، کیا کہی گئی ہے، کہاں سے کہی گئی ہے، کس موقع پر کہی گئی ہے، کل کیا کہہ رہے تھے، آج کیا کہہ رہے تھے، پہلی زندگی کیا تھی، بات کی کیا تھی۔ اس میں کوئی ادنا آثار بھی اس طرح کی صحیح و خطا کے، اس طرح کی تعلیم و تربیت کے، اس طرح کی مشق و مزاولت کے کسی شخص کو کبھی نہیں مل سکے۔ یہاں تک کہ جس وقت یہ کلام پیش کیا جانے لگا تو اس بستی کے لوگوں کو تعجب ہوتا تھا کہ ان کے ہاں تو ہم نے کبھی کوئی اس کے آثار دیکھے ہی نہیں تھے، تو یہ یک بیک آسمان سے کیا بارش ہونے لگ گئی ہے۔ تو وہ بعض اوقات ایسی فضول باتیں کرتے تھے کہ یہ تو کسی غالباً اجمی نے ان کو اپنے ہاں بلا کے لکھوا دیا ہے۔ یعنی وہ باور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ ایک شخص جس کو ہم نے 40 سال تک دیکھا ہے یک بیک اس سطح کا کلام اس کی زبان سے صادر ہونا شروع ہو جائے۔ تو قرآن نے اس کو خود استدلال کے طور پر پیش کیا اور یہ کہا کہ فقط لبثت فیکم عمرہ، میں آج اچانک کہیں سے نہیں آیا، میں نے ایک عرصہ تمہارے درمیان گزارا ہے۔ یہ کم و بیش 40 سال کا عرصہ ہے، تم نے مجھے رات دن دیکھا ہے، تم سفروں میں مجھے دیکھتے رہے ہو، حضر میں مجھے دیکھتے رہے ہو، گھر میں دیکھتے رہے ہو، باہر دیکھتے رہے ہو۔ کبھی کوئی آثار تم نے دیکھے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا ہوں اور کوئی چیز سیکھ رہا ہوں اور کچھ علوم کا مطالعہ کر رہا ہوں اور تعلیم تربیت کے مراحل سے گزر رہا ہوں، یا آپ کو شاعری کی مشق ہو رہی ہے، یا آپ کوئی کلام سرزد ہو رہا ہے، کوئی صحیح کوئی خطا، کوئی تصور ہی نہیں ہے اس بات کا۔ تو اس کو پیش کیا۔ دوسری چیز یہ پیش کی کہ یہ کلام اب تمہارے سامنے موجود ہے، دنیا میں کسی کلام کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ وہ تضادات سے پاک ہو جائے گا، یہ ممکن ہی نہیں۔ وہ جب وجود پذیر ہوگا تو ظاہر ہے کہ صحیح و خطا کے وہ اثرات اس کے بعد بھی جاری رہیں گے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ بڑے سے بڑے کسی شخص کی بھی کوئی چیز آپ اٹھا لیں تو اس میں بہت کچھ اختلافات آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ قرآن مجید اس کے بالکل برخلاف ایک بنیاد قائم کرتا ہے، پھر اس سے اپنی بات اٹھاتا ہے، پھر ایک ایک چیز اس سے متعلق ہوتی چلی جاتی ہے، اور اس طرح ایک پورا نظام فکر نیچے سے لے کے اوپر تک ہر طریقے سے مربوط ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے پھر اس نے دوسری بات یہ کہی کہ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا
تو لَجَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم دیکھتے کہ جس طرح انسانی کلام میں تضادات اور صحیح و خطا کے اثرات نظر آ جاتے ہیں، اس میں بھی نظر آتے ہیں، دیکھ لو اس کو شروع سے کہ آخر تک۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی چیز وجود پذیر ہوگی، بڑے سے بڑے انسان سے ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ غلطی سے پاک ہو۔ لہٰذا جیسے ہی زمانہ گزرے گا، بلکہ بعض موقعوں پر تو خود اسی دنیا میں جس میں وہ پیش کیا جا رہا ہوتا ہے، اور بعض موقعوں پر 100-50 سال انتظار کرنا پڑ جاتا ہے، غلطیاں واضح ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ فلاں جگہ غلطی ہوئی ہے، یہ تاریخ کے بیان کرنے کی غلطی ہے، یہ کسی چیز کی تحلیل کی غلطی ہے، یہ کسی چیز کے بارے میں معلومات کی غلطی ہے، یہ چیز واضح ہونا شروع ہو جائے گی اور بالکل ثابت ہو جائے گی۔ قرآن مجید ہمارے سامنے موجود ہے، 15 صدیاں گزر گئی ہیں، ان میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں دکھائی جا سکتی جس کو علم نے، سائنس نے، فلسفے نے یا کسی اور علم و فن کے ماہرین نے ثابت کر دیا ہو کہ یہ غلط ہے۔ تو قرآن مجید اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس میں نہ باطل آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے، یہ سراسر حق ہے۔ جس چیز کو اس نے حق قرار دے دیا وہ حق قرار پا گئی، جس کو اس نے باطل قرار دے دیا اسے اب کوئی حق بنا نہیں سکتا۔ تو یہ 3 چیزیں میں نے خلاصہ کر دیا ہے، میں اس پر بہت تفصیل سے لکھ بھی چکا ہوں۔ خدا پر ایمان کے زیر عنوان جو مضمون میں نے اپنی کتاب مقامات میں لکھا ہے، اس کو پڑھا جا سکتا ہے، اس میں انہی تینوں چیزوں کی تفصیل کر دی گئی ہے۔ یہ قرآن مجید نے اپنے بارے میں خود معیار واضح کر دیا ہے، تو اس پر اس کو پرکھنا چاہیے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ اس میں کیا بات بیان ہوئی ہے، کیا بات نہیں بیان ہوئی، تو یہ بتانا چاہیے کہ جو اس کا مدعا ہے، جس مقصد کے لیے وہ کتاب آئی ہے، اس سے ہٹ کر کوئی ایک حرف بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو آخرت کی منادی کی جائے، ان کو متنبہ کیا جائے کہ تمہاری یہ دنیا ایک عارضی دنیا ہے، موت کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے، اس زندگی میں تم نے جواب دہ ہونا ہے، اور یہ جواب دہی اس اصول پر ہوگی کہ تم نے اپنے آپ کو کتنا پاکیزہ بنایا۔ اس پاکیزگی کے حصول کے لیے یہ لائعمل ہے، یہ نسخہ ترتیب دے دیا گیا ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی ایک لفظ بھی قرآن مجید میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ بتانا چاہیے نا، یہ تو ایک تبصرہ ہے، تبصرہ کوئی بھی شخص کر سکتا ہے۔ ہمیشہ اس اعتراض کو موضوع بنانا چاہیے جو متعین ہو، یہ بتایا جائے کہ یہ فلاں بات جو بیان ہوئی ہے یہ بات اس سطح کی نہیں ہے، یا یہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی، یا یہ اس کے مقصد سے ہم آہنگ نہیں ہے، یا یہ اس کے فلسفے سے مربوط نہیں ہے، یا یہ جو مقصد اس نے ترتیب دیا ہے اس سے بے تعلق ہو گئی ہے۔ ایسا تبصرہ میں کر دوں گا، آپ کر دیں گے، جس کا جی چاہے کر دیں۔